السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے، سرفراز رکھے، دونوں جہاں میں آباد رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سکون زندگانی عطا فرمائے، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آپ کے ہاتھ کو دراز رکھے، آپ کے والدین کا سایہ تا دم شمس و قمر آپ کے سر پہ سلامت رکھے، ان کی خدمت کرنا آپ کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے عبادات میں حلاوت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین کے جسمانی روحانی امراض میں شفاء کاملہ عاجلہ مستعملہ نصیب فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اولاد کو مطیع و فرما بردار بنائے۔ بیٹے، آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، خدمت الوالدین، والدین کی خدمت کے تعلق سے اور ان کے عظمت کے تعلق سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی عظمت الوالدین، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ رضی الوالدین، وقال وسخط اللہ سخط الوالدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے، آپ چاہو یا نہ چاہو۔ لیکن یہ جو شرف ہے، یہ جو بزرگی ہے، یہ صرف اور صرف نیک لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ نیک لوگ ہیں، کیسا پہچاننا یہ نیک ہے؟ بلکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے ہیں، سمجھ جانا کہ یہ نیک ہے۔ اور والدین کی عظمت و خدمت کرنا قرآن سے ثابت ہے، اور ان کی عظمت حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جو بچے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے اف کا لفظ بھی استعمال مت کرو۔ لفظ اف ایک
واقعہ سننے میں آیا تھا، ایک بچہ جب عظمت والدین سنا اور کہ والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو اس کے دل میں خیال آیا نہیں آج یہ میں کسک پوری کر دیتا ہوں اور آج والدہ کا حق ادا کر دیتا ہوں۔ وہ اپنی والدہ سے آیا، بولے کہ اے ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، بول تجھے کیا چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، پیسہ چاہیے، کیا ہونا بول، آج تو جو بولی وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں کو تعجب ہوتا ہے کہ آج بیٹا فیاض آج ماں کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ وہ مسکرائی، اللہ نے یہ نعمت اسے دی ہے۔ اب اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ بابا ہم تم کو کس محنت سے بڑے کرے، تم کو یہ جاننا ہے، تم کو جب اولاد ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس محنت سے تم بڑے ہوئے۔ ایسا تمہارے کو ہوا میں اچھالے نیچے آئے تک تم بڑے نہیں ہو گئے، بھاگتے بھاگتے بڑے نہیں ہو گئے، بہت محنت بہت محنت بہت محنت، کوئی نہیں کر سکتا سوائے والدین کے، جو شفقت سے محبت سے وہ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ تو ماں نے کہا اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے بیٹا، میں تم سے ایک معروضہ رکھتی ہوں کہ آج ایک رات تم میرے ساتھ میرے کمرے میں سو جاؤ، تمہارا بستر میرے کمرے میں قریب میں لگا لیتی ہوں۔ ارے بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ بیٹھا، بات کیا، جب اس کو نیند کا غلبہ آنے لگا تو کہا کہ ماں میں اب سو جانا چاہتا ہوں۔ تو جو ہے جیسے ہی وہ آغوش نیند میں جا رہا تھا تو ماں نے ایک دم اس کو جگایا، بولے بیٹے ذرا پانی لے کے آؤ۔ تو اس کو بڑا اچھا دکھا کہ ارے والدہ جو پانی منگائے، وہ فوراً اٹھا پانی لانے کے لیے گیا، گلاس وغیرہ دھو کے کر کے پانی لا کے دونوں ہاتھوں سے امی جان یہ لیجیے، لے لیا۔ وہ ایک گھٹ پانی پی اور بچا ہوا پانی بچے کے بستر پہ ڈال دیا۔ ارے اماں یہ کیا کرے؟ ارے بولے بیٹے ذرا غلطی سے گر گیا تو بستر کچا ہو گیا۔ بولا ارے کیا ہے بھائی، بستر کچا ہو گیا، اب میں کیسا سوؤں؟ اب اسی کشمکش میں بیٹھا، پھر یہ وہ باتیں ہوتے رہے، پھر نیند کا غلبہ آیا، پھر وہ آغوش نیند میں جا رہا تھا تو ماں نے پھر جگایا، کہا بیٹے کیا امی جان تھوڑا پانی ہونا، میرا ابھی پیے تھے نا پانی، نہیں بیٹے پیاس لگ رہی۔ ارے کیا تو بھی کھائے بھائی، رات میں پانی کی پیاس لگ رہی سو، بول کے پھر ایسے ہی تھوڑا سا خفقی کی حالت میں گیا، اے لیجیے پانی، ایک ہاتھ سے دیا۔ وہ جو طریقہ تھا پہلے دینے کا اس میں تھوڑی تبدیلی نمودار ہو گئی۔ پھر ماں وہی پرانے طریقہ، ایک گھٹ پی، پھر پانی جو ہے اس کے بستر پہ گرا دی۔ ارے ارے یہ کیا کر دی؟ ارے کیا تو بھی ہے بھائی، پورا بستر کچا کر دیا میرا، ایسا کیسا؟ میں کیسا سوؤں؟ اب کہاں سوگا میں؟ ارے بیٹے چھوٹ گیا رے بھائی ہاتھ سے، ایسا۔ ارے کیا تو بھی ہے بھائی، سونے نہیں دے رہے آپ، ایسا ویسا بولتے ہوئے پھر جو ہے اب وہ باتیں کرتے بیٹھا، ادھر کونا کچرا کرتے ہوئے بستر کا کسی ایک کونا جو سوکھا تھا باقی کچا اس کو چھوڑ کے سونے کی کوشش میں لگ گیا۔ پھر جب وہ کیونکہ نیند رات بڑھ رہی تھی اور نیند ہوئی نہیں، اب پھر وہ آغوش نیند کی طرف جا رہا تھا، ماں نے پھر اٹھایا، بولا کیا ہوا امی جان؟ بیٹا ذرا پانی ہونا جی۔ ارے کتنا پانی تو بھی پیتے، کیا تو بھی کھا لیے تھے رات میں، کیا تو بھی ہو گیا آپ کو ایسا، کہیں کو ستا رہے ہیں ایسا میرے کو؟ ارے آپ کا سو کے غلطی کرا کیا میں؟ اس طرح کی گفتگو پہ وہ آمادہ ہو گیا۔ ارے وہ جو ہے بولے بیٹا تم تو میرا حق ادا کرنے کی بات کر رہے تھے، تم جو ہے ایک رات 2 مرتبہ میں تم کو پانی کے لیے بلائی، تیسری مرتبہ تم تھک گئے، اور یہ تم ہی تھے جو رات میں مجھے کئی مرتبہ اٹھا دیا کرتے تھے، تم پیشاب کر لیتے، گندگی میں تمہارے سو جاتی
اور تمہیں سوکھے میں ڈالا کرتی تھی، یہ رات تمام چلتے رہتا تھا. کبھی تمہارے کو پیاس لگتی، کبھی تمہارے کو بھوک لگتی. یہ کتنے مراحل سے گزر کے، کتنے سال تمہارے کو میں اپنے سینے سے لگا کے بڑا کی. کبھی یہ نہیں تصور کرے ارے چلو بچے کو بھوک لگی اچھی بات ہے چلو کھلانا، ارے بچے کو پیاس لگی پانی پلانا. میں خوشی خوشی یہ عمل کرتی تھی. تم 2 سے 3 مرتبہ میں تھک گئے اور تم میری زندگی بھر کا معاملہ حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو. تو یہ ثابت ہوا کہ والدین کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اور یہ بات آپ کو میں کتنے ہی دلائل سے کیوں نہ سمجھاؤں، آپ کو جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گا جب آپ خود ماں نہیں بن جاتی. اور جو بچے اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، سخط اللہ فی سخط الوالدین، تو ان کا جو ٹھکانہ ہے یدخلوا فی النار، وہ شعلے مارنے والی آگ میں ڈالے جائیں گے. اور جو ان کی عظمت بجا لاتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، ان کو جنت عطا کی جائے گی. اور یہ دونوں پر واجب ہے، لڑکوں پر بھی واجب ہے، لڑکیوں پر بھی واجب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم زندگی بھر ہمارے کہا جاتا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، روزہ رمضان آیا روزہ رکھو، سحری میں اٹھو، تراویح پڑھو، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو. تمام چیزیں اتنے فنڈامنٹلس اسلام کے ہمارے کو بتایا جاتی ہے، یہ سب کرنا یہ سب کرنا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ سبھی کرے تو کیا ہوتا؟ بولے صاحب ثواب ملتا. ثواب ملے تو کرے تو کیا ہوتا؟ بولے جنت ملتی. جنت کیا ہے صاحب؟ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. تو میں ابتدا میں بتایا تھا آپ کو الجنت تحت اقدام الامہات، وہ جنت کے جو باغات ہیں وہ آپ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیے گئے ہیں. یعنی اتنی پوری زندگی بھر کا جو نچوڑ نیوکلیئر وہ آپ کے والدہ کے قدموں میں ہے. یعنی والدہ کی خدمت کر کے جنت میں اپنا گھر بنا لو. وہ جو جنت ہے وہ آپ کے والدہ کے قدم و تلے ہے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا. بتایا گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی ماں کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور میرے بچوں، سال میں ایک ہی حج ہوتا ہے. ہم کتنے ہی پیسے لگا لے کے ایک ہی حج کر سکتے سال میں. یعنی اگر آپ 20 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر سے حج کرے اور 100 سال آپ زندہ رہے تو 90 حج آپ کو ملیں گے ہر سال آپ کریں. اور ان 90 حجوں میں سے آپ کسی حج کے بارے میں یہ نہیں کر سکتے کہ یہ قبول ہو گیا میرا حج، بلکہ اس کے برخلاف اگر آپ اپنی والدہ کے چہرے کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھتے ہیں، ہمارے سرکار نے ضمانت دی ہے کہ وہ مقبول حج ہے، آتھرائزڈ، قبول ہو گیا صاحب، سرٹیفائڈ. تب آپ صحابی نے پوچھا، قربان جائیں وہ صحابہ پہ، کہ یا رسول اللہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا تو آپ ایک دن میں 90 ٹائمز دیکھیے، 100 ٹائمز دیکھیے، آپ کو ایک دن میں 100 حج کا ثواب ہے. ایک لمحے میں آپ جو ہے نا اپنی ماں کو دیکھتے جاؤ، مقبول حج کا ثواب کماتے چلے جاؤ. زندگی بھر کی عبادت ایک طرف، وہ ایک نعمت ایک طرف. وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بتانے کے لیے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا صاحب یہ روم کتنا ہے، 10 بائی 10 کا ہے، 10 بائی 12 کا ہے، فٹ 10 بائی 12 فٹ. اب جس طرح سے ہم کپڑے لیتے ہیں میٹر سے، دودھ لیتے ہیں لیٹر سے، چاول وغیرہ لیتے ہیں کلو سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو بتانے کے لیے جو پیرامیٹر استعمال کیا ہے وہ ہے ماں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سے کتنی محبت کرتا ہے تو فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ. اب آپ دیکھ لیجئے ایک ماں کیسی محبت کرتی ہے بچے سے. اگر ویسی محبت کرنے والے 70 آپ کے ساتھ ہو جائیں تو آپ کا کیا عالم ہوگا صاحب. واہ واہ واہ. نہ کوئی ایک انگلی ایک جنے دھلائیں گے، دوسری انگلی دوسرے دھلائیں گے، منہ ایک جنے پوچھیں گے، ایک جنے ایک ہاتھ سے کھلائیں گے، یہ الگ ڈش بنائیں گے، انہوں ایک الگ کھلائیں گے. آپ کے واسطے جو ہے نا فرش ایک بچھانے والا ہوں گا جو ہے نا. کیسے آپ کی ماں آپ کے بارے میں صبح و روز
سوچتی رہتی ہے کہ کھانے کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں، کیا کیا ہونا ہے، کیا اچھا دکھتا ہے آپ کو، کیا پسند ہے، جو لگی رہتی ہے. ویسے 70 مائیں ہوں تو کیا لوں گا. تو یہ نہیں کہا کہ 70 ہی، بلکہ 70 سے زیادہ. وہ کہاں تک انفینٹی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے کہ ماں صاحب، میں ایسے ہی کہہ دیتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، تو نہیں. تو مطلب بھائی وہ تو آپ کے گھر میں ہی ہیں، آپ کا جو خدا ہے آپ کے گھر میں ہے. ارے مول صاحب کون ہے وہ؟ تو اللہ نے اپنے آپ کو بتانے کے لیے ایک جز، ایک حصہ ہی صحیح، 70 میں سے ایک حصہ آپ کے پاس رکھا ہے. اس کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے مساوی کر سکتے. ماں کیا چیز ہے، جس کے پاس نہیں ہے اسی سے پوچھو، اور جس کے پاس ہے اس کا لحاظ نہیں ہے. اتنا زیادہ، اتنا عظیم تحفہ ہے، اتنا عظیم تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. میرا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں سب مر گئے تو اتنی تکلیف دہ بات نہیں ہے جتنا کہ ماں چلے جانے کے بعد ہوتا ہے. ماں جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے ماں کیا ہے. ہما وقت اپنی اولاد کی خوشی کے لیے وہ بسمار ہو جاتی ہے، ہما وقت. تو آج ایک لیسن پڑھیں گے بیٹا. یہ جو ہے الام والابو نعمتان عظیمتان للاولاد لانها سبب ظہورہم فی الدنیا. ماں اور باپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 عظیم نعمتیں ہیں. جیسا چاند اور سورج، اگر چاند اور سورج نہ ہو تو پوری دنیا اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی. اسی طرح یہ ہمارے ماں باپ ہیں، چاند اور سورج، اور یہ ہم کو دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں. ہمارے والد ہمارے واسطے کچھ نہیں کرے، 1 روپیہ خرچہ نہیں کرے، ایک دن اسکول کو نہیں لے گئے، فیس نہیں دیے، کتابیں نہیں دلائے، کھانے کو نہیں دیے، پینے کو نہیں دیے، اور آپ کے والدہ بھی ایسا نہیں کرے، تب بھی وہ جو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، اس کا یہ عالم ہے کہ آپ کو اور ان کو پہلے دن پیدا کریں اور قیامت تک، آخری دن تک آپ کو زندہ رکھیں، اور آپ کے جسم کی جو کھال ہے کھینچی جائے اور ان کے جوتیاں بنائی جائیں اور وہ پہن کے پھاڑتے جائیں، اور آپ کی کھال پھر سے آئے، پھر سے کھینچی جائے. یہ قیامت تک چلتا رہے، تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا. صرف آپ کو دنیا میں لانے کا جو سبب بنے. وفی خدمتہما جزاء کبیر فی الدنیا والآخرہ. اور ان کی خدمت کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور یہاں کی بعد والی زندگی میں بھی. وامر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں عبادہ باظہار شکر لہ ولوالدیہم کما قال عز وجل ان اشکر لی ولوالدیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی شکر گزاری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فوری بات اپنے ساتھ کسی چیز کا حکم دیا ہے تو والدین کا. جیسا کہ اللہ بزرگ و برتر نے ارشاد فرمایا، میرا اور والدین کا شکر بجا لاؤ. ان اشکر لی ولوالدیک، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. ان اشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا، دونوں کا. ایھا الاولاد، اے بچوں، اذا رضی الوالدین باولادہما رضی الرب بہم. اور جب والدین راضی ہو جائیں گے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا. وَإِذَا سَخَطَ الْوَالِدَيْنِ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمَا سَخِطَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. اور جب والدین اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کا رب بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. كما جاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين. كذا جاء كثير من احاديث شريفة في عظمتهما وحبهما
جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی خوشنودی، رب کی رضا، والدین کی رضا خوشنودی میں ہے۔ اسی طرح اس کی تعظیم و احترام اور محبت کے بارے میں بے شمار احادیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملتا ہے۔ ومن المعلوم ان فضل الام افضل من فضل الوالد کما ورد فی الحدیث الشریف الجنۃ تحت اقدام الامہات والوالد اوسط ابواب الجنہ۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ والدہ کی فضیلت والد سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماؤں کے خدموں کے نیچے، آپ کے والد ایک سے زیادہ شادیاں کرے، 4 شادیاں میں کرے، آپ ان سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ان کی عظمت مقام کا وہی معاملہ ہے کہ ان کے سامنے سر نہیں اٹھانا چاہیے، اگر جب بھی سر اٹھائیں تو مسکرا کے ان کے چہرے کو دیکھنا، پھر ان کے قدموں پہ نظر رکھنا۔ آپ کی والدہ ہو یا اسٹیپ مدرس ہوں، آپ کے سوتیلی ماں جیسا کہتے ہیں، کوئی کتنے بھی مائیں ہوں آپ کے والد کی شادی جو کرے وہ سب آپ کی مائیں ہوتی ہیں۔ اور باب جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ وَعَلَيْكُمْ قِصَّةٌ رَجُلٌ مُطِيعٌ لِلْوَالِدَيْنِ، اور یہاں پہ ہم ایک مطیع فرمانبردار آدمی کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کان رجل یذهب، اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری والدہ مختلف ڈشیں بناتی ہے، صبح کا ناشتہ الگ ہوتا ہے، دوپہر کا الگ ہوتا ہے، شام کا الگ ہوتا ہے، پھر دن کے حساب سے الگ الگ بنتے جاتا ہے، روز وہی ڈش نہیں بنتی، آج کیا بنائے تھے، دوسرے دن مختلف ہوتا ہے، پھر تیسرے دن اور مختلف ہوتا ہے، چوتھے دن کوئی بھی میچ نہیں ہوتا۔ آج دال پکائے تو روز دال نہیں پکائی جاتی، بریانی پکائے تو روز بریانی نہیں پکائی جاتی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب آج جو پکائے تھے اس کا نمبر آئے تک 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ بہرحال، لیکن جس آدمی کا قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو ہمارے سلیبس میں ہیں، وہ ایک چرواہا ہے، بکریاں چرانے والے، شپرڈ، ان کی بیوی، بچے، ماں اور باپ، ایک فیملی ہے چھوٹی سی۔ تو ان کا بریک فاسٹ اور ڈنر، لنچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ صبح میں اٹھنا، بکریوں کا دودھ نکالنا، صبح سے پہلے اپنے ماں باپ کو دینا، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو، بچوں کو دینا، جو بچ گیا خود پی لینا، بکریوں کو لینا، جنگل میں چلے جانا، پھر شام میں آنا، آ کے بکریوں کا دودھ دھونا، پھر اپنے والدین کو دینا، پھر جو بچ گیا اپنی بیوی بچوں کو دینا، پھر خود پینا، سو جانا۔ یہی عمل صبح شام کا چلتے رہتا۔ گرما کے دن ہو جاتے تو قریب میں ان کو گھاس وغیرہ نہیں ملتی، بکریاں چرانے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور نکل جاتے، واپس ہی ہوئے تک ذرا دیر ہو جاتی، کافی دیری ہو جاتی۔ تو پھر وہ دودھ دھوئے اور کھانے کی جس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، جیسا کہ میں صبح 7 بجے ناشتہ کرتا ہوں، دوپہر میں 1 بجے، شام میں پھر 7 بجے، مغرب کے فوری بعد۔ اب اگر یہ شیڈیول ہے میرا تو ایسے ہی چلتے رہتا۔ اب اگر میں اس کے برخلاف صبح کا ناشتہ 11 بجے، دوپہر کا 4 بجے، شام کا رات کے 10 بجے 11 بجے کھا رہا ہوں تو یہی شیڈیول چلتے رہتا، وہی ٹائم پہ آپ کو بھوک لگتی۔ اگر 7 بجے میرا ڈنر ہے اور اگر 8-9 بج گئے تو بہت دیر ہو گئی، کیا بات ہے بھائی آج ڈنر میں اتنی دیر ہو گئی، کیا ہوا، ہم پریشان ہوتے۔ لیکن یہ اسی طرح سے ان کا ایک شیڈیول تھا، صبح میں اتنے بجے مل جاتا، پھر شام میں ہی ملتا، دوپہر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ دودھ ہی ہے، غذائیت جو بھی ہے سو۔ تو بہرحال وہ آدمی آئے تک دیر ہو گیا۔ اب وہ جب دودھ دھو کے لے کے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ والدین سو گئے ہیں۔ اب کیا کروں بھائی، امی بابا سو گئے، اور بڑھاپے میں نیند کا بڑا شارٹیج ہوتا ہے، نیند آتی نہیں، اور نیند آ گئی تو پھر آ گئی، بس بہت بڑی نعمت مل گئی جیسا۔ کیونکہ اب آپ لوگ اوور ٹائم کر لیتے ہیں، جوانی میں بہت نیند آتی،
کیا نیند آتی کیا نیند آتی کچھ پوچھنا نہیں، جب بولے سو جاتے، 24 گھنٹے سے وہ تو سوتے بچے۔ لیکن جیسا جیسا عمر بڑھتی جاتی اور نیند شارٹیج ہوتے رہتا، بڑھاپے میں جتنی زیادہ عمر اتنی کم نیند۔ اب یہ سوچتا کہ اگر اٹھایا تو نیند خراب ہوگی، نہیں اٹھایا تو بھوکے رہ جائیں گے۔ اب اسی کشمکش میں وہ دودھ کا کٹورا لے کے کھڑا ہوا ہے، کیا کروں؟ تو بیوی بولتی ہے کہ امی بابا کا نکال کے ہمارے کو دے دیجئے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بولے نہیں پہلے امی بابا پھر بعد میں آپ۔ بچے بولتے بابا ہم آپ کو بھی دے دو، بھوک لگ رہی۔ نہیں پہلے امی بابا بعد میں آپ، کوئی بھی نہیں، فرسٹ پریفرنس امی بابا۔ اب اسی کشمکش میں ٹھہرے ٹھہرے بیوی ویسے ہی دیوار کے پاس ہو گئی، بچے پیروں پہ سو گئے، یہ دودھ کا کٹورا لے کے ویسے ہی کھڑا ہے، کھڑا رات کے بہت دیر کے بعد یا قریب صبح میں اس کی معراج ہوتی ہے کہ جو رات کا جاگنا اس کا کامیاب ہو گیا۔ اور جب اس کی ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ارے کیا ہے بیٹے دیر ہو گئی آئے تک؟ ارے کیا بچے سو گئے، صبح سو گئے؟ آپ کب آئے بیٹے؟ ایسا کب لے کے؟ امی جان آپ کو دے کے دینا ہے۔ ارے پہلے دے دینا تھا بچوں، نہیں امی جان پہلے آپ، ارے اٹھا دینا تھا۔ ارے آپ کی نیند خراب ہوتی کیسا اٹھاتا ہوں؟ چلو صاحب لیا، ارے اللہ، ارے آپ سن رہے ہیں کیا ہے؟ دیکھو بچہ جو ہے کب آیا، رات تمام صبح ہونے کو آ گئی ابو، یہ بچہ رات تمام جاگتا رہا، صبح میں پھر جانا ہے اس کو بکریاں لے کر۔ اللہ میرے بیٹے کو اچھا رکھے، اللہ اس کی عمر دراز فرمائے، اللہ اس کی تمام مصیبتوں کو حل کر دے، اے اللہ کبھی میرے بیٹے کو پریشان حال مت رکھ میرے مولا، ہر پریشانی میں تو اس کی مدد فرما میرے مالک، میرے بچے کی سکون زندگانی عطا فرمائے اللہ، ہر مصیبت ہر تکلیف میں اس کو راحت عطا فرمائے اللہ، جب بھی یہ تجھ کو پکارے اللہ تو اس کی دعاؤں کو قبول فرما میرے مالک۔ ماں ہے کیا صاحب، کیا خوش ہو گئے، کیا دعائیں لوٹ لیے، خوب رات تمام جگنے کی رات ہو گئی۔ وہ آدمی کی تو شب قدر تھی، انہیں تو خوب لوٹ لیا، قدر والی رات ہو گئی اس کی، والدین کے لیے کھڑے رہ گیا۔ چلیے صاحب لوٹ لیا، ہو گیا، تو کیا وہ ہمیشہ چلنے کا تھا؟ نہیں صاحب، جو نعمت ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ اب ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد والدین کا انتقال ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، اپنے شادیاں کر لیا، اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ آدمی بھی کیا تھا، پھر کسی کام کے سلسلے میں دوسری اور وہ نکل کے کہیں جا رہا تھا۔ اب جا رہا جہاز ہوئے، کسی اور دو ساتھیاں بھی تھے اس کے ساتھ۔ اب راستے میں کیا دیکھتا ہے صاحب، عصر کا وقت ہونے کو آ گیا اور سامنے جنگل ہے۔ پھر بولتا ارے اگر اپن انٹر ہوئے تو جنگل پار نہیں کر سکیں گے مغرب سے پہلے، اور جنگل میں پھنس جائیں گے، اور جنگل میں جنگلی جانوروں کو نظر آتا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا، ہم ان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دن میں جائیں گے تو ہم اسے بچنے کی کچھ تدبیر کر سکتے، اور وہ بھی رات میں شکار کو نکلتے ہیں، دن میں وہ بھی آرام کرتے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں۔ تو ساتھ میں دو ساتھیاں بھی تھے، وہ لوگوں سے مشورہ کرتے، بولے نہیں بھئی یہیں رک جائیں گے۔ وہ تینوں مل کے ایک جگہ پہ وہ رک جاتے ہیں۔ رک گئے، کہاں رکیں گے بھائی؟ تو وہ لوگ ایک سیف پلیس دیکھ لیتے، ایک پہاڑ کے جیسا ایک کیف جیسا رہتا، وہاں پہ رک جائیں گے، یہاں پہ کوئی جانور بھی نہیں آنے کا خدشہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے بول کے ایسا وہاں پہ آرام کر لیتے، جو بھی تھا کھا لیے، آرام کر لیتے ہیں۔ رات کے اور نکلنے کے لیے ایک ہی انٹرنس، جیسا یہ ہماری کلاس کا ایک ہی انٹرنس ہے صاحب، دوسرا کوئی راستہ ہماری کلاس سے باہر جانے کا نہیں ہے، ایک ہی دروازہ ہے۔ ایسے جو ہے رات میں بڑی رات پہ ایک بڑا پتھر آگے ذرک گر جاتا سامنے دروازے، یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، راستہ پورا بند، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ وہ لوگ تینوں مل کے اٹھ کے وہ دھکلتے، وہ طاقت لگاتے، وہ ہلنے کو بھی تیار نہیں، ہٹنا تو دور کی بات ہے۔ آپ وہ لوگ بولتے ہم لوگ مر جائیں گے، ہماری خبر یہیں بن جائیں گے، یہ جنگل میں ہمارا کون بچانے کے لیے آئیں گا تو اتنا بڑا پتھر کیسا ہٹائیں گا، کیسا ہوگا ہمارا، ہم کیسا جائیں گے، یہ سب معلوم ہوتا ہمارے پر یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ہے 50 معاملے داریاں، سب روتے پلاتے رہتے۔ تو اب بولتے بھائی جب ان کا تکلیف ذرا کم ہوئی، اب انہیں بولے کیا کرنا ہے ہم کو؟ تو بولے ہم اپنی طاقت سے تو نہیں ہٹا سکتے، نہ کوئی ہمارے کو مدد آنے کی توقع ہے، کیوں نہ ہم بارگاہ خداوند میں رجوع ہوں۔ چلو صاحب اپنی جو نیکی کرے وہ نیکی کا وسیلہ دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تو وہ فوراً ہاتھ اٹھا کے بولتا اے اللہ، اے رب العالمین، اے دونوں عالم کے سرتاج مہربان خدا، اے رب تعالیٰ، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی نیکی کی ہو اور جو تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہو۔ اے اللہ، اس رات کا واسطہ جس رات میں اپنی والدہ کے سرانے دودھ کا کٹورا لیے ٹھہرا تھا، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اگر وہ رات
تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی، یا اس میں سے کچھ ساعات کچھ سیکنڈ تیری بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں، تو اے اللہ، اے رحم و کرم کرنے والے میرے پاک پروردگار، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ یہ مصیبت مجھ پہ سے ہٹا دے۔ یہ اس طرح کے کچھ کلمات جیسے ہی وہ بارگاہ خداوندی میں اٹھا کے کرتا ہے تو اس کے والد و والدہ کا جو ہے اس کے پاس جو پاور تھا، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے ہاتھ بھی نہیں نیچے جاتے کہ پتھر خود سے خود ہٹ کے نیچے چلے جاتا ہے، اور یہ بآسانی پورے نکل جاتے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، یہ ہے والدین کی دعائیں۔ اور آپ جتنے بھی بزرگان دین دیکھ رہے ہیں جن کے مزارات پہ بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں، ان کی قبروں پہ بڑی بڑی چادریں ہیں، قیمتی قیمتی چادریں، یہ سب کے سب ان کے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ان کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی اور ان کو جو ہے نا یہ مقام و مرتبہ دیا۔ تو میرے بچوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں سرخرو ہونا، کامیاب ہونا، کامران ہونا، ترقی کرنا، تو اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یہ وہ نعمت ہے بیٹا جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمت جو دیا ہے آپ کو، بہت بڑی نعمت، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھ لو، جو نعمت ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو آپ کے پاس ہے آج، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اور ان سے فیض اٹھاؤ۔ جتنا اٹھا سکتے اٹھا لو، جتنا لوٹ سکتے لوٹ لو۔ سردی کے دن ہیں، سردی ہو رہی ہے، والدین کو بھی ہوتی ہے۔ آپ جوان ہو گئے ہیں، یہ پروف ہے کہ آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، سر میں درد، شولڈرز میں درد، جوائنٹس پین، 50 پریشانیاں ہوتے ہیں۔ فکریں رہتی ہے آپ لوگوں کی، کیسا ہوگا، آپ کی تعلیم کا ایسا ہو گیا، آپ کی شادی کا کیسا ہوگا، 1000 فکریں، بابا کا کام کیسا چل رہا ہے، یہ تمام چیزیں ان کو سوچتے رہتے۔ راتوں میں نیند نہیں آتی، تھوڑا رات میں ان کے قریب بیٹھو، تھوڑا سر کو تیل لگاؤ، پیروں کو تیل لگا کے رگڑو۔ وہ جب تک سو نہ جائیں ان کے پاس سے مت اٹھو۔ آپ اپنا فون لیے آپ کے روم میں مت جاؤ جب تک کہ وہ آرام سے سو گئے، تو پھر وہ جو ہے مچھردان وغیرہ بند کے کر کے، یا جو ہے مچھر بتی لگاتے ہیں، آل آؤٹ لگاتے ہیں، وہ تمام چیزیں کر کے جائیں۔ ان کے لیے جو ہے ان سے پہلے اٹھیں، تھوڑا گرم پانی وغیرہ کر کے رکھیں ان کے واسطے، گرم کپڑے رکھیں، اور ان گھر کا پورا صاف کام وغیرہ، برتن وغیرہ دھونا ہے، دھلانا ہے، چولہا وغیرہ صاف ہے نہیں ہے، گھر کو لاک کرے نہیں کرے، کچن میں جا کے دیکھیں صاحب گیس کا نوب بند کرے نہیں کرے، تمام چیزیں دیکھیں گے آپ، یہ سوپ کر لیں گے۔ اور ان کی جب صبح اٹھیں، صبح ہوگی، وہ جو ایسی نیند آئے گی، صبح میں اٹھیں گے، ارے میری بیٹی کیا سکون سے سلا دی میرے کو، اے اللہ اس کو سکون زندگانی عطا فرما، اے اللہ اس کی جو ہے اس کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جو دعائیں ان کے زبان سے نکلیں گی وہ یقیناً بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھا بارگاہ خداوندی تک پہنچیں گی۔ تو میرے بچوں، والدین کا دل مت دکھاؤ، ان کے دعائیں لو، اور ان کو ہمیشہ 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 خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھ لو، نعمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، نعمت مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو وقت ملا ہوا ہے، اس کی قدر جانو۔ جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو والدین کیا ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، ان کی خدمت کرو، اور ان کی دعائیں لو۔ اگر میرے کہنے یا سننے میں آپ لوگوں کو کسی بات سے تکلیف ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ مول صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔